معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں احسان ہے، لا تعداد اس کی نعمتیں ہم پر برستی ہیں۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھے، شمار کرنے کے لیے بیٹھے، تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ہم پر بے شمار احسان ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک بہترین انسان کا فریضہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی ہر نعمتوں پر شکر کرنے والا بن جائے۔ اللہ کی نعمتوں کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، شکر ادا کرو۔ آئیے آج کی اس دینی نشست میں اللہ کے چند احسانات کا ہم ذکر سنتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ ذکر الہی میں شمار ہو جائے، اور اللہ ان نعمتوں کے ذکر کی وجہ سے ہمیں دین و دنیا کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ بے شمار اللہ نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ آئیے کچھ آج اس کی نشست میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے احسان کا ہم پر ظہور کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان تو ہم پر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی پیدائش فرمائی، تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، نو بنو، منزل بمنزل، قدم بقدم ہماری تخلیق فرمائی۔
ہماری تخلیق کے تعلق سے قرآن مجید میں چند مقامات پر ذکر ہے. ان میں سے ایک سورہ مومنون میں ہماری تخلیق کا جو ذکر ہے. دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ ہماری تخلیق کس قدر فرماتا ہے. اللہ کا قرآن گواہ ہے، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ کا قرآن گواہ ہے. کیا اللہ کے احسان کا دیکھیے ظہور کیسے ہوتا ہے ہم پر. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے من سلالۃ من طین، مٹی سے ہم نے پیدا کیا. انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی. آغاز کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک ٹھہرے ہوئے مقام پر ہم نطفے کو ٹھہراتے ہیں. اسے ایک ٹھہرے ہوئے مقام پر اسے نطفہ قرار دیتے ہیں. ثم خلق النطفۃ علقۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس نطفے کو بست خون میں تبدیل کر دیتا ہے. ہماری تخلیق کی منزل دیکھیے، منزل بہ منزل ہماری کیسے تخلیق ہوتی ہے. اللہ کے احسان کا ظہور دیکھیے، اللہ اپنا احسان ہم پر کیسے فرماتا ہے. اس نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بستہ خون کر دیتا ہے. پھر قرآن شاہد ہے فَجَعَلْنَا الْخَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اللہ فرماتا ہے ہم اس بستے خون کو گوشت کا لتھڑا کر دیتے ہیں. وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لتھڑے گوشت میں ہم ہڈیاں پیدا کرتے ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ان ہڈیوں میں گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں، گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، منزل بہ منزل ہماری تخلیق اللہ فرماتا ہے پھر ہمیں ایک دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو سب سے بہتر خالق، سب سے بہتر خالق کی بلندی ہے، برکت و وہ اللہ برکت والا ہے جو سب سے بہترین خالق ہے، قدرت والا ہے. تو اللہ کے احسان کا سب سے پہلا ظہور تو ہماری تخلیق کا جو مرحلہ ہے اس میں ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے جو نعمت تخلیق سے ہمیں نوازا ہے، اس نعمت پر ہم اللہ کے سچے شکر گزار بندہ بن جائیں. حدیث شریف میں ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل اللہ تعالی الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی وسعید. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کی بھی تخلیق جب کرتا ہے تو اس کو اس کے ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں 40 دن رکھتا ہے. ہماری تخلیق جب ہوتی ہے تو اللہ ہمارے ماں کے پیٹ میں، ماں کے بطن میں ہمیں نطفے کی شکل میں 40 دن رکھتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اس نطفے کو بستہ خون رکھ دیتا ہے 40 دن. اتنی ہی مدت، پھر اتنی ہی مدت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستے خون کو گوشت کا لتھڑا کر دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے تو فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. اور پھر فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ بندے کے تعلق سے
اس کا رزق لکھ دیا جائے، اس کی موت لکھ دی جائے، اس کے کام لکھ دیے جائیں، اور یہ لکھ دیے جائے کہ بندہ جب دنیا میں جائے گا تو یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا ظہور تو ہماری پیدائش سے شروع ہو، اس سے پہلے ہی سے اللہ احسان فرماتا ہے۔ اللہ نے ہم پر جو ہے ہماری تخلیق کا ظہور جو ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، قدم بقدم، منزل ب منزل، پہلے نطفہ، پھر بستہ خون، پھر گوشت اتھڑا، پھر ہڈیوں میں گوشت کا پوشاک چڑھاتا ہے، اور ہماری ایک خوبصورت ہماری صورت بناتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا ہے ہمیں ترتیب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انسان کو ہم نے سب سے بہترین شکل میں پیدا فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت عطا کی۔ ہمیں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ گزرے کہ اللہ کی ناشکری میں چلے، کہ اللہ کے احسان کا ظہور تو ہماری پیدائش، ہم اپنی پیدائش پر غور کریں تو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ظہور ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہوتی ہے، اللہ ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کی توفیق دی، یہ تو اللہ کے احسان کا ظہور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرما لیا، ایمان کو محبوب جانا، ہمارے لیے اللہ نے ایمان کو پسند فرمایا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیا، ہمیں ایمان پیارا لگنے لگا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ کے احسان سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کی ناشکری کر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ نے جو بے پناہ ہمیں احسانات کیے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً بندہ ناقص ہے، ادھورا ہے، وہ اللہ کا کما حق ہو احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، مگر ایک بندے کے لیے چاہیے کہ جس قدر اس سے ممکن ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت، ایمان کی ہدایت دی، اور ہمارے لیے اللہ نے جو ہے ہمیں کفر سے، فسق سے، عصیان سے روکا۔ اللہ فرماتا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ہم نے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو ناپسند فرمایا۔ یہ دولت اللہ نے ہمیں عطا کی، اللہ نے ہمیں عطا کی، ایمان کی دولت۔ ایمان ہمارے دلوں میں جو ہے عزیز کر دیا، ہمیں ایمان سے محبت ہو گئی، ہم ایمان کو عزیز جاننے لگے۔ یہ دولت کس نے دی؟ اللہ نے دی، مگر اللہ تعریف بندوں کی کر رہا ہے۔ اولئک هم الراشدون، جو ایمان والے بندے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، راشد ہیں۔ تعریف اللہ جو ہے بندوں کی کر رہا ہے، بندوں میں کہاں یہ سکت تھی؟ انعام، یہ دولت تو اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا کمال دیکھیں، اس کا احسان دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں کہ اس ایمان پر، اس ہدایت کی دولت پر اللہ ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اولئک هم الراشدون، تعریف بندوں کی کر رہا ہے۔ نعمت تو اس نے دیا ہے، تعریف کا حقدار تو وہ ہے، مگر اس پر اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ تعریف بندوں کی کر رہا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ راشد ہیں، یہ لوگ سیدھی راہ والے ہیں۔ یہ اللہ کا بے پایا احسان، فضل، کرم ہے۔ ہماری تخلیق میں اللہ کا احسان، ہمیں اللہ نے ایمان کی ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کے احسان کا ظہور دیکھیں
کہ کہاں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے اپنا رزق عام کر دیا، عام، خواہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے کیا نافرمان، اللہ کی پرستش کرنے والا ہے یا بتوں کی پرستش کرنے والا ہے، مگر اس کے احسان کا ظہور دیکھیں، وہ کسی کو بھی دوست ہو یا دشمن کسی سے رزق نہیں روکتا ہے، کسی سے رزق نہیں روکتا، ہر ایک کو رزق کی دولت اس نے عام کر رکھی ہے۔ اللہ کے احسان کا جلوہ نظر نہیں آ رہا، اس نے رزق کا ہر ایک کے لیے، قرآن شاہد ہے، قرآن مجید میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چلنے والا ہے، کوئی بھی چلنے والا ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اللہ نے لے رکھا ہے۔ اللہ کے احسان کا یہ ظہور دیکھیں کہ رزق کو اس نے عام کر رکھا ہے۔ اس تعلق سے شیخ سعدی جو ہے کہ چند اشعار سنیں، بہت نصیحت آموز، اللہ کے رزق عام کی کس طرح ہم بچوں کو سمجھایا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر با پدر جنگ جویت کسے، پدر بے گما خشم گیرت بسے، اگر کوئی شخص اپنے باپ سے لڑائی مول لیتا ہے، اگر باپ پدر جنگ جویت کسے، کوئی شخص اپنے باپ سے جھگڑا کر لیتا ہے، پدر بے گما خشم گیرت بسے، تو باپ اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، باپ سے لڑائی کرتا ہے، باپ غصہ ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں اگر خیش راضی نباشت ز خیش، چہ بے گانش بر انداز پیش، اگر خیش راضی نباشت ز خیش، چو بے گانش برانت ز پیش، اگر اپنے لوگ اپنوں سے راضی جب نہیں ہوتے ہیں، اپنوں سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اپنے سامنے سے اجنبیوں کی طرح اسے بھگا دیتے، نکال دیتے ہیں۔ احباب میں، رشتہ دار میں، تعلق دار میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے رخ پھیر لیتے ہیں جیسے کوئی اجنبی۔ وگر بندہ چابک نہایت بکار، عزیزش ندارت خدا بندے کا، غلام اگر اپنے مالک کی بات جلدی نہ مانے، اپنے مالک کا کام جلدی نہ کرے، تو آقا مالک جو ہے اسے عزیز نہیں رکھتا۔ وگر بر رفیق نباشت شفیق، بفرسن ببریزت عزب رفیق، ایک دوست اگر دوسرے دوست کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، شفقت کا اظہار نہیں کرتا ہے، تو دوست پھر اس سے دوستی توڑ لیتا ہے، اس سے رشتہ کمزور کر لیتا ہے۔ وگر ترک خدمت کند لشکری، شبد شاہ گردن کش ازوے بری، فوج اگر بادشاہ کی بات نہیں مانے، اس کی خدمت نہ کرے، تو پھر بادشاہ جو ہے اس فوج کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ شیخ سعدی نے ان بندوں کے حالات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر ایک بیٹا باپ سے لڑائی کر لے تو باپ سخت برہم ہو جاتا ہے، اگر اپنے سے راضی نہ ہوں تو ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے اجنبیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر نوکر مالک کی بات نہ مانے تو مالک کی نگاہ میں نوکر عزیز نہیں ہوتا ہے، اگر دوست کے ساتھ مہربانی نہ کرے تو وہ دوستی کو توڑ دیتا ہے، فوج اپنے بادشاہ کی اطاعت نہ کرے تو نوکری سے ہاتھ دھو جاتا ہے، مگر اللہ کی شان شیخ سعدی فرماتے ہیں ولیکن خداوند بالا و پست بعصیاں درے رزق برکس نہ بست، مگر وہ زمین و آسمان کا مالک، سچا مالک، وہ زمین و آسمان کا مالک نافرمانی کے باوجود کسی کے بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، کسی کے لیے رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ہم بندوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، انسنا ہو جاتا، انبن اگر کسی بات پہ ہو گئی تو ہم رشتہ توڑ لیتے ہیں، ہم میں دوریاں ہو جاتی ہیں، مگر اس اللہ کا احسان دیکھیں کہ رزق کو اس نے کس طرح عام رکھا ہے،
کہ بندہ نافرمان ہوتا ہے پھر بھی اس کے لیے رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ کے ہم سے جتنا ہو سکے اللہ کے شکر گزار بندہ ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے دے، بننے کی توفیق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کا دسترخوان اتنا وسیع ہے۔ ایک کافر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کھانا طلب کرتا ہے کہ مجھے کھانا دے، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا دینے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے کہ میں اپنے نافرمان بندوں پر بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کہاں ہے تمہارا کرم؟ تمہارا کرم کہاں چلا گیا؟ حضرت ابراہیم صلی اللہ کہتا ہے تمہارا کرم کہاں چلا گیا کہ میرے ایک بندے نے تم سے کھانا طلب کیا تو تم نے کھانا دینے میں تاخیر کی، تم نے کھانا دینے سے اجتناب کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اس کو پاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، اس کی ضیافت کرتے ہیں۔ تو وہ کافر شخص سے پوچھتا ہے کہ اے ابراہیم تم کو یہ آداب سکھائے کس نے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ آداب میرے رب نے سکھائے، مجھے میرے رب نے سکھائے۔ تو وہ کافر کہتا ہے کہ میں تو تمہارے رب کا نافرمان ہوں، دشمن ہوں، اور تم اپنے رب کے دوست ہو۔ ایک دشمن کی وجہ سے رب جب اپنے دوست پر جو ہے جھڑک سکتا، اپنے دوست کو جھڑک سکتا ہے تو یقیناً وہ رب سب سے بڑا ہوگا، اس کا کرم سب سے بڑا ہوگا۔ یہ سننے کے بعد وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے رب کا احسان ہے کہ اس کے رزق کا دسترخوان وسیع عام ہے، رزق کا، اس کے رزق کا ظہور ہوتا ہے، رزق عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق مل جائے۔ اللہ کے احسان کا ظہور ایک موقع دیکھیں، ہم لوگ جو ہے کم علم ہونے کی وجہ سے یا نیکوں کی صحبت نہیں ملنے کی وجہ سے جب ہمارے پاس جو ہے مال و دولت کم ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے نیکوں کی صحبت نہیں پائی۔ یاد رکھیں جو ہماری فقیری ہے، محتاجی ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، نعمت۔ عظمت فقر اور عظمت فقراء، غریب ہونا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جیسے اللہ نے ہم پر ہماری تخلیق کی، ہم پر احسان، ہماری تخلیق کی، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمارے لیے رزق عام رکھا۔ اب یہ کہ اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن رزق سب کو دیتا ہے۔ کشادگی اور تنگی یہ اللہ کی مشیت پر ہے، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے اور کسی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو رزق کی تنگی ہے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی اللہ کے نزدیک اس کی عظمت ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ حدیث شریف سنیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سے ارشاد فرمائے گا یا رسول اللہ ان فقراء امتک يدخلون الجنۃ قبل الاغنیاء بنصف یوم القیامہ وهو 500 عام۔ یہ ابو طالب مکی کی تصوف کی کتاب قوت القلوب ہے، اس میں یہ درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سے فرمائے گا اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کے فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
فقراء پہلے جنت میں داخل ہوں گے مالداروں سے، اور آدھا دن کتنا بڑا ہوگا؟ وہو 500 عامین، 500 سالوں کے برابر آدھا دن ہوگا، 500 سال کے برابر آدھا دن ہوگا۔ 500 سال پہلے غریب جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ فقر اور فقراء محتاجی کو فضیلت دی، ترجیح دی۔ یہ انعام ملے گا آخرت میں کہ فقیر، غریب، محتاج، مفلس، جس کے پاس مال و دولت کم تھے نہ تھے، وہ مالداروں سے جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مالدار بعد میں جائیں گے، پہلے ہمارے فقراء جائیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہم پر؟ ایک حدیث شریف ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب اوپر والا یعنی صدقہ دینے والا ہے، تو صدقہ وہی شخص دے گا جس کے پاس مال و دولت ہوگا، اور وہ شخص صدقہ زیادہ دے گا جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے۔ تو یہ جو اوپر والے ہاتھ کی فضیلت ہے، زیادہ مال ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اوپر والا ہاتھ افضل ہے نیچے والے ہاتھ سے، دینے والا جو ہے مال دے رہا ہے، اس کے پاس زیادہ مال ہے، اس لیے اس کی فضیلت نہیں اوپر والے کی۔ یہ اپنے مال کو دے کر کم کر کے نعمت فقر میں شامل ہو جاتا ہے، کہ اپنا مال کم کر دیا، اب نعمت فقر جو ہے اس میں یہ شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر والے ہاتھ کی فضیلت ہے۔ اور یہ ابھی میں نے یہ خانقاہ عارفیہ کی جو تنظیم ہے شاہ صفی اکیڈمی، اس سے جو مخدوم شیخ سعد خیرآبادی کی جو کتاب مجموع السلوک شائع ہوئی ہے، اس میں نے یہ پڑھا کہ دینے والے ہاتھ کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال زیادہ دیا ہے، اس نے اللہ کی راہ میں اپنے مال نکال کر کے نعمت فقر میں شامل ہو گیا، فقیروں میں اس کا شمار ہو گیا ہے، اس لیے اوپر والا ہاتھ افضل ہے۔ تو محتاجی کی بھی بڑی عظمت ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ غریب محتاج امیروں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا اللہ کا احسان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ فقراء صحابہ کا مقام دیکھیں کہ سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے صحابہ، درویش صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے ان پر شفقت فرما رہے تھے، پیار و محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو سرداران قریش نے جو ہے یہ دیکھا تو ان کو خراب لگا اور بے توجہ ہو گئے، توجہ پھیر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، یہ لوگ مجھے پسند نہیں ہیں، ان لوگوں کو آپ ہٹا دیجئے، غریب لوگ ہیں ان کو ہٹا دیجئے، اپنے بات سے، اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے، جب یہ ہٹ جائیں گے تو ہم بھی آئیں گے آپ کے پاس، آپ کی بات سنیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ فقیروں اور محتاجوں کی بھی عظمت ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے محتاجی پر بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، محبوب اپنے پاس سے انہیں مت ہٹائیے، اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ پھر انہوں نے سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا، ٹھیک ہے اگر آپ ہٹاتے نہیں ہیں تو ہماری جو مجلس ہوگی،
ہم خاص مجلس اس میں ان کو شامل نہ کریں، ان کی مجلس الگ کر دیں، ہماری مجلس الگ کر دیں، ہمیں خاص مجلس میں جگہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، انہیں اپنے پاس جمائے رکھیے، اپنے پاس بیٹھائے رکھیے، انہیں خاص مجلس میں جگہ دیجیے۔ تو محتاجی اور فقر اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے کہ رب اپنے رسول کو پاس آیتیں نازل فرما رہا ہے کہ ان درویش صحابہ کو اپنے پاس جگہ دیں، اپنے پاس جمائے رکھیں۔ پھر قریش نے جو ہے یہ خبر بھیجی کہ ٹھیک ہے اگر مجلس سے نہیں ہٹائیں تو مجلس میں جب گفتگو ہو تو آپ توجہ ہماری طرف دیں، ہمیں دیکھیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، انہیں نہ دیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی، دنیا داروں کے لیے آپ اپنی نگاہ جو ہے ان سے نہ پھیریں، ان درویش صحابہ سے نہ پھیریں۔ تو محتاجی، درویشی یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مفلسی میں بھی، محتاجی میں بھی رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ یہ محتاج، یہ فقراء اغنیاء سے پہلے جو ہے آدھے دن پہلے جنت میں چلے جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات چچا جان؟ اللہ کی نعمت ہے یہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ ہمیں مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور ہمیں مسکینی کی حالت میں موت دے اور ہمیں مسکینوں کی جماعت میں داخل فرما دے، ہمارا حشر مسکینوں کی جماعت کے ساتھ فرما دے۔ پھر اللہ سے یہ رسول دعا کر رہا ہے، ہمیں مسکینی کے ساتھ زندہ رکھ، ہماری موت مسکینی کے حالت میں کر اور ہمارا حشر مسکینوں کی جماعت میں کر۔ فقر اور فقراء بھی ایک بہت بڑی جو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو رب کا سچا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کیا آپ رب کے اس احسان سے ناخوش ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ ایک کے بدلے میں آپ کو 10 ثواب عطا کرتا ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو گناہ عذاب 10 نہیں دیتا، جتنا گناہ ایک گناہ کا جزا ایک، بدلہ ایک ہی دیتا ہے، مگر ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 ثواب دیتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا یہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب، یہ ثواب کی کم سے کم تعداد ہے، ورنہ اللہ اپنے فضل سے 10 سے کئی گنا زیادہ ثواب عنایت کرتا ہے، 700 گنا تک۔ قرآن شریف میں ہے مثل الذین ينفقون، کہ جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے 700 گنا تک اجر ہے، اور اگر اللہ فضل فرمائے تو اس سے زیادہ اور اجر فرمائے گا، اور اجر فرمائے گا۔ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا احسان دیکھیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کی نیکیاں مٹتی نہیں ہیں، مگر اس کے برعکس ہوتا ہے، اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے گناہ۔ قرآن شریف میں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اسے ہمیں چاہیے کہ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے، شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے۔
اللہ کا احسان دیکھیں کہ بندہ جب جو ہے کسی برائی کا جب خیال اس کے ذہن میں آتا ہے اور ابھی وہ برائی نہیں کرتا ہے تو وہ برائی جو ہے نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر اس کے خیال میں نیکی آ گئی، نیکی کا خیال آیا اور ابھی نیکی اس نے کیا نہیں ہے مگر نیکی کے خیال کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ دیا، ایک نیکی، یہ اللہ کا احسان ہم پر نہیں، بے شک اللہ کا احسان ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہم عبدی بسیئات فلا تکتبوها علیہ فإن عملها فاکتبوها بسیئات وإذا ہم بحسنة فلم يعملها فاکتبوها حسنة فإن عملها فاکتبوها عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میرا بندہ کہ ذہن میں جب کوئی برائی کا خیال آیا ہم ہوا تو اسے لکھا نہیں جاتا ہے جب تک اسے کر نہ لے، اگر اس نے کیا تو ایک برائی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے ذہن میں نیکی کا خیال آیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا نیکی لکھ دیتا ہے، 10 گنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں، اس احسان کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق دے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے کہ ہم پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ احسان کا ظہور دیکھیں کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مغفرت عامہ عطا کیا ہے۔ مغفرت عامہ، بخشش، رحمت حق بہانہ میچو، کہا جاتا ہے رحمت حق بہانہ میچو ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ مجموع السلوک جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ رحمت بندوں پر رحمت کرنے کے لیے، اللہ کی بخشش بانٹنے کے لیے کیسے کیسے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اللہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بندہ کبر سنی کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، تو اس بوڑھے ہونے کی وجہ سے کہ یہ شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، بڑھاپے کی وجہ سے بخشش فرما دے گا۔ بڑھاپا بھی اللہ کی ایک نعمت، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے، کیسے ہم اس پر اپنی رحمت کریں، کیسے رحمت کریں۔ حدیث شریف میں ابنا سمانین اتقاء اللہ، 80 سال والے اللہ کے جو ہے آزاد کردہ بندے ہیں، آزاد کردہ بندے ہیں۔ رحمت حق ان کی اس کی مغفرت دیکھیں کتنی عام ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ جوانی میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے بلاؤ، یہ شخص جوانی میں مر گیا اور اس عمر تک نہیں پہنچا جس عمر میں یہ اپنی تمنائیں پوری کرتا، تو اس کی بخشش کرو۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو بندوں کو غموں میں مبتلا کر دیتا ہے، غم میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی معافی فرما دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اس کا احسان دیکھیں کتنا ہے کہ ہماری بخشش کے لیے جو ہے اگر بندوں کے گناہ زیادہ ہو گئے تو اس پر غم ڈال دیتا ہے، اب بندہ غم و فکر میں زندگی گزارتا ہے، جب حشر کے میدان میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان غموں کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کا احسان دیکھیں کس طرح اس کی مغفرت عام ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا کثرت ذنوب العبد ولم یکن له اعمال تکفرها ادخل اللہ علیہ الغموم فتکون کفارۃ لذنوبہ، کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس ایسے کام نہیں، ایسے اعمال نہیں ہیں جو اس کے گناہوں کے کفارہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے غموں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ غم اس کے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، وہ غم اس کے گناہوں کے لیے
کفارہ بن جاتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ میٹویت، اللہ کا احسان ہے، اس کی مغفرت عام ہے، اس کی مغفرت اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اللہ اپنی مغفرت سے ہمیں نوازتا ہے، اس کی مغفرت تو عام ہے۔ نیکیاں، طاعات، یہ سب گناہ کو مٹا دیتے ہیں، گناہ صغیرہ کو۔ وہ گناہ نہیں مٹتے ہیں جن میں توبہ کی ضرورت ہے، کہ وہ بے توبہ ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اس میں توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے گا۔ اللہ کی گناہوں کی بخشش دیکھیں، اللہ کا احسان ہے کہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان نہیں ہے، گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان جو ہے کتنی مصیبتوں میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی اس کو فریاد رس نہیں ملتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر انسان کے پاس گناہوں کا پہاڑ ہو اور صدق دل سے ایک مرتبہ اپنے رب کو پکار کر توبہ کر لے تو اللہ اس گناہ کے پہاڑ کو دھل دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کی یہ نعمت نہیں، اس کا احسان نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں، ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال فیغفرها اللہ لهم ویعظها الیہود والنصارى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت لائی جائے گی جن کے پاس پہاڑوں کی طرح گناہ ہوں گے، پہاڑوں کی طرح گناہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کے گناہ یہود و نصارہ پر ڈال دے گا۔ یہ اللہ کی بخشش ہے، اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شکر گزار بندہ بنا دے۔ اس کی ایک نعمت یہ ہے کہ وہ ہمارے توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ ہم دیکھ لیں، ہم اپنے گھر میں ذرا سی معافی کریں تو ہماری پوری زندگی پریشان کیا جاتا ہے، اپنے محلے میں ذرا سے پریشانی کریں تو پورا محلہ پریشان کرتا ہے، آفس میں کوئی غلطی ہو گئی، نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، مگر اس اللہ کا احسان دیکھیں، اس اللہ کی نعمت دیکھیں کہ ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہو، مگر ہم اس گناہ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے گناہ کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان ظہور ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس موقع پر شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، تو شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو یہ رحمانی نسخہ لیتے جائیں۔ پیر دستگیر قطب عالم حضور شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف لکھنؤ میں ہے، لکھنؤ چوک جائیں گے تو آپ مرجع خلائق ہیں، کتب اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سالوں رب کی عبادت کرتا ہے، بہت سالوں عبادت کرتا ہے، پھر اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، ایک گناہ ہو جاتا ہے، کئی سال عبادت کیا، ایک گناہ ہو گیا، پھر اس کا دل کیا کہ پھر رب کی عبادت کی جائے، گناہ کے بعد پھر اس کا دل کیا کہ پھر رب کی عبادت کی جائے، تو اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے بے شرم،
تو نے گناہ کیا ہے اور گناہ کے گندے کرتوت کو لے کر تو رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، گناہ کی چادر اوڑھے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس زمانے کے نبی کو اللہ نے یہ وحی کی کہ اس بندے سے جا کر کہہ دے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے تو ہم ثواب دیتے ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے تو ہم عذاب نہیں دیتے ہیں بلکہ ہم اسے مہلت دیتے ہیں، ہم اسے مہلت دیتے ہیں۔ تو جب ہم گناہ پر مہلت دیتے ہیں تو دوبارہ جب وہ عبادت کرے گا تو کیا ہم قبول نہیں کریں گے؟ کیا ہم قبول نہیں کریں گے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو گناہوں میں ملوث ہے، جس میں تو گناہوں سے آلودہ ہے، ایسے گندے جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے۔ تو وہاں یہ رحمانی نسخہ لے کر جائیں کہ اللہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمیں ثواب دیتا ہے، گناہ کرتے ہیں تو ہمیں مہلت دیتا ہے۔ جب ہمیں گناہ پر مہلت دیتا ہے تو پھر دوبارہ جب ہم نیکی کریں گے تو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر تو بے شمار احسانات ہیں۔ چند احسانات کے ظہور کا موقع میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آئیے رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ تو بے شک ہم بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، ہم اسے گن نہیں سکتے، ہمیں اپنی بساط کے مطابق اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو ہمارے نبی کے صدقے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔